الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ عورتیں جو ہے 10 محرم کو امام بارگاہوں میں جا کر تعزیے میں منتیں مانتی ہیں، چاول اور پتہ نہیں کیا سونے کے کنگن وغیرہ بھی وہاں پھینکتی ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی مرادیں یا دلدل سے پوری ہوتی ہیں یا تعزیے سے پوری ہوتی ہیں، خدا سے تو پوری ہوتی نہیں نا۔ گھوڑے کے نیچے بھی گزرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو جائے، اور تعزیے پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سونے اور پیسے ڈالتی ہیں۔ وہ تعزیہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دلدل ہے جو گھوڑا نکالا ہو یہ فلاں ٹانگے کا گھوڑا ہے۔ حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک زندہ ہے، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح قیامت تک اپنے منہ پہ ماتم کرتے رہو۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ محرم میں مصروفیت کی وجہ سے ایک روزہ رکھ سکے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 ہو۔ اگر ایک رکھنا ہو تو پھر 10 رکھیں۔ میرے دوست مرثیے سنتے ہیں، بالکل نہیں سننے چاہیے۔ ذاکروں کے جھوٹے قصے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بنا بنا کے لوگوں کو رلاتے ہیں اور مذہب سے ہٹاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محرم کے پہلے عشرے میں میاں بیوی مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ تو شیعہ کا کھڑا ہوا مسئلہ ہے نا، کہ ویسے ساری زندگی زنا کرتے رہو لیکن محرم کے 10 دن نہ کرو۔ ادھر متع حلال ہے، ادھر 10 دن محرم میں میاں بیوی کا ملنا بھی ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کو یعنی 10 محرم کو غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر تو شیعہ کوئی بیمار نہ ہوتا نا۔ اللہ کے بھائی ایک حدیث پتہ نہیں تم نے کہاں سے گھڑی ہے، حضور نے روزے کا حکم تو دیا ہے، غسل کا حکم تو نہیں دیا۔ ہماری مسجد میں 10 محرم کو دیگ پکاتے ہیں، اس میں حصہ نہ ڈالیں، یہ بدعت ہے۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، بھوکے شہید ہو گئے، یہ دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں۔ روزہ رکھو، تم بھی بھوکے رہو، حسین سے محبت کا اظہار کرو۔ ہاں، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ینقصون اصحابی، شان میں گستاخی کریں گے، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔